السلام علیکم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں عثمان ڈار صاحب کی، تو بڑا افسوس ہوا۔ ویسے جو گفتگو سنی لگ تو یہ رہا ہے، اور کیونکہ کافی دنوں سے، کم و بیش 20-25 دنوں سے تو وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں نہیں تھے، تو یہ بڑا سوال ہے کہ عثمان صاحب کہاں تھے۔ اس کی کوئی ایکسپلینیشن اس انٹرویو میں نہیں تھی جس میں یہ بتایا جائے کہ وہ کہاں تھے، لیکن لگ ہی رہا ہے کہ ان کی گفتگو ڈیورس میں تھی، یا وہ اپنی رضامندی سے گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ بہرحال جو اس میں الیگیشنز لگی ہیں، ایز اے تحریک انصاف سپوکس مین میں ان کو بالکل یکسر رد کرتا ہوں۔ تحریک انصاف ایک پرامن جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب اس ملک کے ہی نہیں، امت مسلمہ کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں۔ پاکستان کی بقا، سلامتی اور بہتری کے لیے انہوں نے تحریک انصاف بنائی۔ ہم جیسے مڈل کلاس کے پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو پاکستان کی سیاست پہ آنے کے لیے انہوں نے کنونس کیا کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ادارے ٹھیک ہوں، اس کا نظام میرٹ پہ چلے، اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہو، یہاں کرپشن ختم ہو، یہاں قابل لوگ آگے آئیں، یہاں بہترین گورننس ہو، عوام کو سہولت ملے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہماری حکومت میں ہیں، جس طرح صحت کارڈ ملا، لوگوں کو ایک سہولت ملی، جس طرح ہمارے دور میں پولیسنگ پہ ہم نے کام کیا خیبر پختونخوا میں، ایجوکیشن پہ ہم نے کام کیا خیبر پختونخوا میں، اور اس کو پھر ہم مرکز میں بھی لانے کی کوشش کی۔ بہت سی چیزیں ہم کر پائے، کچھ میں اس طرح کامیابی نہیں بھی ملی، لیکن وہ نیچرل ہے۔ جب آپ بڑی سطح پہ کام کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ہو پاتی ہیں، کچھ نہیں ہو پاتی، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اوور آل تحریک انصاف کن لوگوں سے بنائی گئی؟ وہ محب وطن پاکستانی جو پاکستان کی حالت دیکھ کے کوڑا کرتے تھے، جو اس دکھ میں ہوتے تھے کہ میرے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ ان دو جماعتوں کی آپس کی یہ جو میوزیکل چیئر ہے میاں صاحب کی اور بینظیر صاحبہ کی، یا پھر بعد میں زرداری صاحب آ گئے ان کی جگہ، تو اس سے تنگ تھے کہ یار یہ کیا ہے، یعنی کہ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم سول سروس میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے ملٹری میں جا رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، کچھ جو ہے ایئر فورس میں جا رہے ہیں، کچھ نیوی میں جا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی انجینئر بن رہا ہے، کوئی جناب آرٹسٹ بن رہا ہے، کوئی بزنس میں جا رہا ہے۔ مطلب دنیا جہان کا ہر کام ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ مڈل کلاس پاکستانی، لوور مڈل کلاس پاکستانی، پڑھے لکھے لوگ، جو پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں، وہ ملک کی معیشت چلانے کے لیے باہر مزدوری کرتے ہیں، لیکن ایک کام سب کر سکتے ہیں۔ ہم جہاز اڑا سکتے ہیں، ہم F-16 اڑا سکتے ہیں، ہم ملک کے لیے بارڈر پہ جا کے گولی کھا بھی سکتے ہیں، گولی مار بھی سکتے ہیں، پاکستان کے لیے ہر طرح کی قربانی دے سکتے ہیں۔ امریکہ میں جا کے ان کے ناسا میں کام کر سکتے ہیں، قابل لوگ ہیں، UK میں جا کے ان کے NHS میں کام کر سکتے ہیں جو ڈاکٹرز ہیں۔ ایک کام نہیں کر سکتے تو اس ملک میں ہم پہ شجر ممنوع ہے کہ جناب اقتدار کے پاس نہیں آنا۔ تو یہ اقتدار تو ہم جو ہے اقتدار اعلیٰ تو اللہ کی ہے، اور یہ اقتدار تو عوام کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آج سے 75 سال پہلے، 76 سال پہلے انگریز سے لا چکے تھے۔ پھر کس کو یہ حق ہے کہ وہ یہاں دروازے بنائے کہ اس نے کرنا ہے اور اس نے نہیں کرنا؟ تو یہ جو مڈل کلاس ہے، یہ جو ڈس انفرینچائز تھی، یہ جو پڑھے لکھے لوگ جو سائڈ پہ پھینک دیے گئے تھے، جن کا کام صرف ووٹ ڈالنا تھا، بلکہ اکثر تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے تھے، کیونکہ جو جماعتیں، جو لوگ کھڑے ہوتے تھے ان سے وہ مینٹلی اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یار ایک آدمی ہے، محنتی ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ محنت کرتا ہے، ایک انجینئر ہے، محنت کرتا ہے، ایماندار سرکاری افسر ہے، وہ کیوں جا کے کسی کرپٹ آدمی کو جناب جا کے ووٹ ڈالے؟ تو ان لوگوں کو ایک تھرڈ آپشن دیا عمران خان صاحب نے، ان کو پڑھے لکھے نوجوان اور اچھی لیڈرشپ دی۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے فرشتے تھے، غلطیاں ہم میں بھی تھی، ہم میں بھی غلط لوگ ہوں گے اور تھے، اس میں کیا شک ہے، لیکن اوور آل کلچر کیا بنایا؟ پاکستان زندہ باد کلچر۔ ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، قائد کا نام ہے، علامہ کا پیغام ہے، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاغے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اس طرح کی تو ہماری جو ہے میسیجنگ ہوتی ہے، جلسوں میں ہوتی تھی۔ ایک سما ہوتا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے 2012 میں ایک جلسہ ہم نے لیاقت باغ میں کیا تھا، پرانے ساتھیوں کو یاد آ رہا ہوگا۔ اس میں جب میں آیا، ظاہر اس زمانے میں اب بھی ورکر ہے، لیکن اس زمانے میں چونکہ MNA وغیرہ نہیں تھے تو سٹیج پہ تو جگہ نہیں ملتی تھی، تو میں نیچے کراؤڈ میں تھا۔ میں نے دیکھا دور سے پیچھے علامہ کی تصویر ہے اور قائد کی اور سعد خان کی لگی ہوئی ہے،
اور علامہ کا کلام جو ہے وہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو یہ چل رہا ہے، یا ایک اور ترانہ چل رہا تھا کہ میرے ہاتھ میں انصاف کا علم. یہ اس طرح کا ماحول، جذبہ نوجوانوں میں پاکستان سے محبت کا. اور میں نے دیکھا میچوں کے نیچے تھا اور سب مجھے نظر آ رہا تھا، تو اس میں جناب فیملیز آ رہی ہیں، پرانے ریٹائرڈ سول بیوروکریٹس جو کوئی 70 سال کے وہ آ رہے ہیں، خواتین، بچیاں بھی اور بزرگ خواتین بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب وہاں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کلاس کے لوگ تھے، وہ لوگ جو کبھی جلسوں میں نہیں گئے جو کبھی جلسوں میں نہیں جائے وہ بھی دیکھے، اور ساتھ میں مزدور طبقہ، ریڑھی بان بھی دیکھے، مزدور طبقہ اور پولیٹیکل ورکرز بھی پورے پاکستان سے بھی آئے تھے. لیکن پنڈی ویسے بھی پولیٹیکل لوگوں کا گڑھ ہے، ہمیشہ سے پنڈی بڑا پولیٹیکلی ایکٹیو شہر رہا ہے. یہ جذبہ ہوتا تھا. اب اس اسپرٹ کے ساتھ عمران خان اس قوم کو، اس نوجوان کو، اس یوتھ کو لے کے گئے کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے، اور پاکستان کو ہم نے وہ ملک بنانا ہے جو جناح کا ویژن تھا. اب اس بیچ 9 مئی بھی ہو گیا. اچھا 9 مئی میں کچھ غلط بھی ہوا، کچھ لوگ پروٹیسٹ پہ گئے، ان میں سے کچھ پبلک پلیسز پہ رہ گئے، اور کچھ وہاں ڈیفنس انسٹالیشنز پہ جو کچھ جگہ تھی کینٹسمنٹس میں گئے، وہ غلط تھا. جو گئے وہ پارٹی کی پالیسی نہیں تھی، نہ خان صاحب کی ڈائریکشن تھی. تو وہ جس نے کیا غلط کیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہوا ہے، اس کو سزا ضرور ملے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق. اس پہ بھی میرا ایک موقف ہے کہ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سزا تو ملے، لیکن اگر ریاست، ریاستی ادارے اس میں ہمدردی کا، صبر کا، درگزر سے کام لیں، کیونکہ یہ ہمارے ہی ملک کے بچے ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے، اور ماں معاف بھی کرتی ہے، ماں تنبیہ بھی کرتی ہے، ہو گئی نا تنبیہ، ہو گئی تنبیہ، اور معاف بھی کرتی ہے. یہ ہمارے ہی بچے ہیں، انہوں نے ہی آگے بڑھ کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد اور ریاست پاکستان زندہ باد اور پاکستان کی عوام زندہ باد، سارا کام انہوں نے ہی کرنا ہے. اب ان کو بھی موقع ملے، لیکن اگر موقع نہیں بھی دینا تو سزا صرف ان کو ملے جن سے غلطی ہوئی. باقی تو 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو کیسے سائیڈ لائن کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس 9 مئی سے ہمیں اب آگے جانا ہوگا، اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور وہ آدمی جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو پاکستان کی محبت میں اکٹھا کیا، سارے منتشر تھے، سارے کوئی سیاست میں کسی کی انٹرسٹ نہیں تھی، ان کو پاکستان کی محبت میں اس پلیٹ فارم پہ لے کے آئے کہ آپ آؤ اس ملک کو ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بالکل قطعی نامناسب ہے، اور وہ اس وقت جن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں وہ ویسے ہی پاکستان کی بھی اس سے بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم جناب کس کیس میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب اس نے کوئی سیکرٹ آؤٹ کر، کیا سیکرٹ اس نے بیچارے نے آؤٹ کرنا ہے؟ وہ پہلے ہی ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہوا ہے، اور انہوں نے تو کوئی ایسی سیکرٹ تحریر بھی کسی کو پڑھ کے نہیں دکھائی، بلکہ جو کیبنٹ کے ممبرز تھے ان تک کو جو ہے وہ سائفر نہیں دکھایا گیا، صرف اس کے مندرجات کا خلاصہ تھا جب اس کو ڈی کلاسیفائی کر رہے تھے. تو جو سائفر ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے تو اس پہ کیا کیس جو ہے وہ بننا، بلکہ اصل تو چیز یہ تھی کہ یہ چیز سامنے آئے کہ بھائی کوئی بیرونی طاقت کیسے ہمیں ڈکٹیشن یا ڈائریکشن دے سکتی ہے. کسی کی کیا ضرورت ہے کہ جناب اس کو ہٹاؤ تو یہ ہو جائے گا، اس کو ہٹاؤ تو وہ ہو جائے گا، فلانا عمران خان صاحب اگر ہٹ جاتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، اور اگر نہیں ہٹیں گے تو آپ کو کنسیکوینسز یا آپ کو سخت معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی غیرت مند قوم کے غیرت کے خلاف ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس طرح کے کیسز، ان بودے کیسز سے کچھ نہیں نکلنا، اور اس طریقے سے کسی کو -1 یا سائیڈ لائن بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے، ملنا چاہیے، اور ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے، الیکشن کی طرف ملک کو لے جانا چاہیے. میں عمومی بات کرتا ہوں کہ چاہے کسی بھی جماعت کا ورکر ہو، میں تو چونکہ پولیٹیکل ورکر ہوں سب سے رابطہ رہتا ہے، تو جو نون کا ورکر ہے، جو پیپل پارٹی کا ورکر ہے، اپنے ملک میں بھی، اپنے علاقے میں بھی دیکھا، ملک میں بھی ہر شہر میں جا کے دیکھا، اور تحریک انصاف کا ورکر ہے، سب کے سب محب وطن پاکستانی ہیں. صرف پالیسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو میاں نواز شریف پسند ہے، کسی کو جو ہے بھٹو صاحب کی وجہ سے وہ پیپل پارٹی میں بلاول صاحب یا زرداری صاحب کے پیچھے کھڑا ہے، اور ظاہر ہے میجورٹی آف یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے پاکستان کی محبت میں. میرے خیال میں ایسا کوئی مسئلہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ اس کا حل نہ نکل سکے. معاملات مشکل ہیں، اگر اس کو ایزی لیں تو ایزی نہیں لے سکتے. اس میں تھوڑا سا سب کو
वन स्टेप डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी अना को जो है मैं ये नहीं कहता अपनी अना ख़त्म करें, हर इंसान में कुछ ना कुछ अना तो बहरहाल रहती है, लेकिन थोड़ा सा मुल्क की खातिर अपनी अना को एक साइड पे रख के मुल्क का सोचें कि ये क्या हो रहा है। अगर आज हम एक इस नुक्ते पे इकट्ठे हो जाएं कि भाई एक पुरअमन और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और इसके बाद जो भी हुकूमत में आएगा वो परसिक्यूट नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की तरफ से तो मैं कहता हूँ और खान साहब की भी ये विजन है कि हमने ज़ाती इंतकाम किसी से नहीं लेना, ज़ाती इंतकाम पे हम यकीन नहीं रखते। हाँ, जिसने मुल्क का नुकसान किया है, करप्शन किया है या कोई और गलत काम किया है, उससे भी आईन के मुताबिक अदालतें जो है उसका फैसला करें। मुल्क को आगे ले जाना है। ये 24-25 करोड़ अवाम अब इस वक्त महंगाई में रुल रही है, पिस रही है, और अब तो आम आदमी मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल डालने का जो है वो उसकी वस नहीं है, और बच्चों की फीसें और महंगाई और बिजली के बिल और दवाइयाँ और इस तरह की चीजें, यानी कि आम पाकिस्तानी इस वक्त ही स्ट्रगलिंग हार्ड टू मेक हिज एंड्स मीट। एक महीना गुजारना जो है मुश्किल हो रहा है। तो हमें अपने मुल्क की खातिर बात करनी चाहिए और तहरीक इंसाफ से भी बात करनी चाहिए, और बाकी पॉलिटिकल जमातें भी जो है वो भी एंगेज करें एक दूसरे से। और मैंने इस पे तजवीज़ दी थी कि सदर मुमलिकत के नीचे एक बैठक हो जिसमें सब जिम्मेदार लोग और पॉलिटिकल फोर्सेस सारे बैठें, और एक नुक्ते पे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और ये भी नुक्ता कि भाई परसिक्यूशन, जाती इंतकाम कोई नहीं लेगा, सियासत से जाती इंतकाम का अखाड़ा कोई नहीं बनाएगा। हाँ, मुल्की मामलात में आईन को अपना रास्ता, कानून को अपना रास्ता लेने दें। जिसने गलत काम किया है, अली है, आप हैं, कोई है, वो दे शुड फेस इट। लेकिन बहरहाल हासिल वसूल गुफ्तगू का ये है कि समझदार कौमें वो हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुल्की मामलात को, जो कौमें आगे गई हैं, तो वो इस तरह के सदमों से और इस तरह की चीजों से वो सबक सीखते हुए फिर वो आगे जाते हैं। बड़ी बड़ी कौमें मजबूत हुई। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी को आप देख लें, मुझे आज भी याद है डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब है अपना गिरेबान चाक, किसी ने नहीं पढ़ी तो पढ़ लें, अच्छी किताब है। अलामा साहब के बेटे हैं जावेद इकबाल साहब, और हमारे सेनेटर वलीद इकबाल साहब के वालिद खुद ये बड़े पाए के लिखारी भी थे और बड़े जज रहे हैं। तो वो अपना एक वाकया बताते हैं कि वो जर्मनी गए थे पढ़ने, तो वहां रात को हथौड़ों के पढ़ने की आवाजें आती थी, सारी रात आवाजें आ रही है। तो उन्होंने सुबह पूछा कि भाई आप लोग सोते नहीं हैं? तो उनको बताया गया कि जनाब हमारा मुल्क दूसरी जंग अजीम में तबाह हुआ है, हम सोएंगे, हम आराम भी करेंगे, लेकिन हम काम करते हैं ताकि अपने मुल्क को खड़ा कर सकें। जर्मनी आज देखें किधर खड़ा हो गया, पैरों पे, बड़ी मईशत है, यूरोप का माशी जो है इंजन है ये। और दूसरी तरफ आप जापान को देख लें कहाँ पहुंच गया। हमारे साथ ही जो है चाइना 1 साल बाद आजाद हुआ, वो देखें वो कहाँ पहुंच गया। हम और हिंदुस्तान इकट्ठे आजाद हुए थे, तो हमारा तो दुश्मन है, हरीफ है, लेकिन ये आप जरूर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और वो किधर पहुंच गए हैं। दुनिया उनको कहाँ देख रही है और हमें कहाँ देख रही है। हमारा डॉलर देख लें, हमारी मईशत देख लें, ये सारी चीजों पे फोकस करना है। ये होगा तब जब हम थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करेंगे और इस वाक़े से अब आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मूव ऑन, जो मैंने परसों भी बात की थी कि मूव ऑन फ्रॉम 9 मई, इससे आप आगे बढ़ें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। हम में से कोई भी गैर मुहब्ब वतन नहीं है। कौन है ये? एक ही घर से एक बच्चा सियासतदान बनता है, उसी घर से एक बच्चा काकूल जाके पीएमए से लेफ्टिनेंट बन जाता है, ये जनाब जाके कोई काउंसलर या मिनिस्टर बन जाता है, दूसरा जाके कोई मेजर या कोई लेफ्टिनेंट जनरल बन जाता है, या अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी में है तो डिप्टी कमिश्नर या कोई सेक्रेटरी वगैरह लग जाता है। एक ही मिट्टी के बच्चे हैं। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा लीडरशिप को, सारी लीडरशिप को, सियासी गैर सियासी जितने भी हैं, उनको जरा थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। मैं कहता हूं अल्लाह की मदद आपके साथ शामिल हाल होगी। जब हम बैठेंगे तो 5वां हमारे साथ अल्लाह होगा। अगर हम 4 बैठेंगे तो 5वां अल्लाह होगा, 5 लीडर बैठेंगे 6ठा अल्लाह होगा, 11 लीडर बैठेंगे 12वां अल्लाह होगा, 500 बंदे सियासी बैठेंगे 501वां अल्लाह हमारे साथ होगा। अल्लाह की मदद है इस पाकिस्तान को। ये 27 रमजान को बना हुआ मुल्क अल्लाह की मदद से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह के सदक़े, उनकी बरकत से हमें अल्लाह ने ये मुल्क जो है वो दिया है। जब भी हम बैठेंगे, जब भी मुल्क की खातिर बैठेंगे, तो हमारे साथ तीसरा अल्लाह होगा। और जब अल्लाह की मदद होती है ना, जब अल्लाह की मदद होती है, जब अल्लाह की मदद आ जाती है, तो फिर आपके घोड़े जो है वो भी पानियों के ऊपर चलते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। थोड़ा सा बैठें, जरा मामलात को बेहतर करने की जरूरत है, जरा एक दूसरे को समझने की जरूरत है। शुक्रिया।